बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरे नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज पीर का दिन, जनवरी की 6 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। आज के दिन फैसला सुनाया जाना था अलकादिर ट्रस्ट केस में, जिसे हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल बनाया था। उसका फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन खबर यह आ रही है कि आज ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इससे पहले ही फैसला सुनाया जाना था इमरान खान साहब के मामले में, बुशरा बीबी के मामले में। तो ये फैसला सुनाया जाना था 23 दिसंबर को, और तब उससे पहले जब आखिरी समाअत थी तो जज साहब ने लंबी मैराथन समाअत की थी, और रात के गालिबन 9:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दीगर लोग अदालत से बाहर आ पाए थे, क्योंकि जज साहब जो थे उन्होंने कहा था ये कंक्लूड करना है और हम 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। पीर का दिन था वो। लेकिन फिर खबर आई, यानी जज साहब ने जो तय कर लिया था, जिसकी खबर आ गई थी, जो अदालत में इशारा दे दिया था, ऐलान हो गया था, तो फिर खबर आई कि ये 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। बताया गया कि फैसला लिखा नहीं गया है। अब ये जो वक्त दिया गया था, ये वक्त भी इसीलिए लिया गया था कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि बताया गया कि अब ये 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब 6 जनवरी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये फैसला अभी सुनाया नहीं जाएगा। दोबारा बात वही हो रही कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, इमरान खान साहब से कुछ मामलात तय हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, फैसला इतना बेहतर लिखा जा रहा है कि अगली अदालत में इसको भी सलमान सफदर साहब उड़ा के ना रख दें, तो फैसला बेहतर लिखा जाए। साथ में कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आ जाएंगे, फिर फैसला सुनाया जाएगा, ताकि इस केस को उन जजेस को भेजा जाए। जाहिर है कि वहां आमिर फारूक साहब पहले से मौजूद हैं, तो इतना इंतजार करने की जरूरत क्या है। लेकिन बहरहाल खबर यह है कि फैसला आज भी सुनाया नहीं जा रहा। मेरा यह ख्याल है कि कुछ सीबीएम्स की कोशिश हो रही है, इसीलिए यह मामला आगे बढ़ रहा है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर पर मैं जरा सा आगे जाकर आऊंगा, लेकिन कराची में हमने देखा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद अल्ताफ हुसैन, उनकी हमने कुछ दिन पहले एक आध तस्वीर, एक आध वॉल चॉकिंग उनके हवाले से देखी थी। और अब हुआ ये कि आयशा मंजिल, जहां से जरा सा आगे वो मशहूर मुक्का चौक, जिसको अब हम कहते हैं लियाकत अली खान चौक, और उससे जरा से फासले पर 90 मुत्तहिदा का मरकज, गढ़ मुत्तहिदा का, तो यहां पर आयशा मंजिल पर जो पुल है, उस पुल पर अल्ताफ हुसैन साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लग गई, और सुबह का सूरज तुलू होने को है, गालिबन इससे मिलता जुलता मैसेज वहां पर लिखा हुआ है, और अल्ताफ हुसैन साहब की वहां पर तस्वीर लग गई। इसे बड़ा सिग्निफिकेंट करार दिया जा रहा है। कराची में बार बार ये बात हो रही है कि कुछ चेंज होने जा रहा है, ये बात बार बार हो रही है। और अभी हुआ ये कि 2 बार गवर्नर हाउस में कुछ इवेंट्स थे, तो उन दोनों इवेंट्स में अल्ताफ हुसैन के नारे लगे। एक जो मुहाजिर कल्चर डे के हवाले से इवेंट था, और उससे पहले भी गवर्नर हाउस में एक इवेंट पर अल्ताफ हुसैन के नारे लग गए। तो अब की बार हम ये देख रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के मामले में बाकायदा बने हुए पैनाफ्लेक्स, और ऐसे पैनाफ्लेक्स के जिन्हें पुल पर लगाया गया, वो नजर आए हैं। और ये पैनाफ्लेक्स जब लगे तो लोगों ने देखा, बड़े हैरान हुए, इसकी वीडियोस, इसकी तस्वीर वगैरह बनी, और ये कराची में मुत्तहिदा के मरकज के पास लग गए। क्या कोई तब्दीली आने जा रही है? मैंने इस सिलसिले में बहुत पहले, जब ये इससे पहले भी इस तरह की का चीज़ हुई, मालूम करने की कोशिश की, तो पता चला कि नहीं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन के कुछ वर्कर्स या चाहने वाले हैं, वो ये काम कर जाते हैं, तब्दीली नहीं आ रही। ये जो पॉलिसी है कराची के हवाले से, ये पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, तब्दीली नहीं आने जा रही। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के जो सपोर्टर्स हैं कराची में, और कराची में अल्ताफ हुसैन एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, तो वो ज़रूर ये तब्दीली और इसकी लहरें पैदा करते रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर, यूएई के रूलर, वो हमारे यहाँ मेहमान हैं लेकिन मेज़बान बने। हमारे यहाँ मेहमान होते हुए मेज़बान बने। शहबाज शरीफ साहब तैयारी पर जब पहुंचे तो उन्होंने रिसीव किया, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी टीम को उन्होंने रिसीव किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी साथ थी। एक मुसाफा बड़ा वायरल है, और ये तस्वीर कोई लीक वगैरह नहीं हुई, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने जारी की। तो ज़ीशान मलिक, जो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में जो टीम है उसका भी हिस्सा है, तो ज़ीशान मलिक साहब ने ये तस्वीर जारी की। और उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग, या इसका तज्जिया करने वाले सहाफ़ी या दीगर लोग, उनकी जानिब से जो इस पर
تبصرہ کیا گیا, جو تنقید کی گئی وہ تو اپنی جگہ, خود پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے جو کیا وہ بڑا حیران کن ہے. جیسے کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. اب ایک صاحب ہیں زبیر یوسف, پی ایم ایل این ویریفائڈ اکاؤنٹ, انہوں نے کہا ذیشان مار تو تم نے چول دی ہے, اب یوتھیوں سے واہیات ٹویٹس دیکھنے کو ملیں گے. تو جواب میں ان کو بھی کہا گیا یوتھیوں سے ہی نہیں ہم پٹواریوں سے بھی گالیاں کھا رہا ہے, مگر اتنا لیچڑ ہے کہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کسی نے لکھا خوشامدی سالہ عقل کا دشمن, نون لیگ خوشامدیوں کے حصار سے نہ نکلی تو 100 جوتے اور 100 پیاز یوں ہی کھاتی رہے گی. کاش آپ خوشامدیوں کی جگہ ذہین لوگوں کو عہدے دیتی تو کم از کم آج نون لیگ کی ایسی بری حالت نہ ہوتی. ابھی اقتدار ہے, اپوزیشن میں پتہ چلے گا کہ آپ عوام کی نہیں خوشامدیوں کی لیڈر تھیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہا جا رہا ہے. ایک صاحب ہیں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں ٹویٹر پہ, ساجد عثمانی, یہ نہ نون کے نہ پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا بھائی آپ نے بہت غلط کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک صاحب ہیں آیان بٹ, انہوں نے کہا حد ہے وہی تواڈی, اور اس کے بعد انہوں نے گالی لکھ دی اور پھر کہا آپ موقع دیندے ہو اگلیاں نو بکواس کرندہ. پھر ایک صاحب نے چودھری شاہد محمود, اچھا اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹر پہ نہ صرف یہ کہ خود فالو کرتی ہیں بلکہ ان سے انٹریکٹ کرتی ہیں, جواب دیتی ہیں. چودھری شاہد محمود از ون آف دم. انہوں نے لکھا ملک صاحب کیا ہو گیا آپ کو, خدا را ڈیلیٹ کریں اس پوسٹ کو. اور اسی طرح سے بہت بڑی تعداد میں لوگ. ایک صاحب ہیں کامران احسان, یہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو فالو کرتی ہیں, جواب دیتی ہیں. انہوں نے لکھا ڈیلیٹ دس فوٹو پلیز. پھر آگے ایک صاحب نے لکھا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں تو بہتر ہوگا, فوٹو لگانے سے پہلے سوچ لیتے تو بہتر تھا, یوتھیوں کو کیوں موقع دیتے ہو, عقل سے فارغ لوگ آپ جیسے کابینہ میں. یہ تمام تنقید نون لیگ کے اپنے سپورٹرز کر رہے تھے. ایک اور چیز ہوئی, بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے یہ جو یو اے ای میں اس سلسلے میں کلچر کیا ہے یہ بتایا. انہوں نے کہا مجھے یو اے ای میں کام کرتے ہوئے 22 سال ہو گئے, میں نے کئی اچھی پوزیشنز پہ کام کیا, کئی منسٹرز کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کی. میں نے کبھی یہاں کی کسی مسلمان عورت کو شیخ صاحب کا ایسے ہاتھ پکڑتے نہیں دیکھا. اسے اس کلچر میں مسلمان عورتوں کی طرف سے پسند نہیں کیا جاتا. اگر کچھ زیادہ ہی گرم جوشی دکھانی تھی تو بس ہاتھ ملا لیتی. اس طرح کر کے آپ نے اپنی کوئی عزت نہیں کروائی, نہ ہی پاکستان کی. آپ چاہے چوری کر کے اس پوزیشن پر آئی ہیں لیکن اس وقت قوم کی نمائندہ ہیں زبردستی والی. یہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے, بشرا بی بی کی بہن نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جواب دیا کہ یہاں پر بھی یہ نہیں ہوتا. اب جب ہمارے ہاں یہ آتے ہیں نا شہزادے, اڑان بھرپور اڑان والے پرندوں کے لیے ان کا شکار کرتے ہیں, تو یہ جو شہزادے ہیں یہ باقاعدہ طور پر اس جگہ کو اپنے لیے ایسا بنا لیتے ہیں اور ہمارے حکمران بھی بنا دیتے ہیں کہ جیسے یو اے ای ہے, یہ جو رحیم یار خان کا ایئرپورٹ ہے یہ انہوں نے فنڈ کر کے بنوایا. یہاں سے جو رحیم یار خان میں ان کا پیلس ہے وہاں تک جانے والی سڑک انہوں نے بنائی. پھر پاکستان میں کئی پروجیکٹس, اسپتال, اسکول, دیگر فلاحی ادارے ان کو انہوں نے فنڈ کیا ہے. تو پاکستان میں ان کی بڑی وقت ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور یہ پاکستان میں شکار کھیلنے آتے ہیں. اب ہمارے ہاں ان کا اس سے پہلے ایسا کوئی دورہ ہوا ہے تو 2023 میں 25 جنوری کو ان کا ایسا ہی دورہ ہوا تھا. تب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. اب کی بار ان کا ایک دورہ ہوا ہے, لیکن یہ نجی دورے ہیں. یہ ان کا وہ دورہ نہیں ہے جو بطور رولر ان کا پاکستان کے ملک کا دورہ ہو. یہ نجی دورہ ہے. یہ رحیم یار خان آئے اور رحیم یار خان میں ان سے لوگوں نے ملاقات کر لی, دیٹس اٹ. یہ پاکستان کا دورہ کریں ایسا نہیں ہوا. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ باقاعدہ طور پر اس علاقے کو یو اے ای کی طرح بنا لیتے ہیں, تو یہ اپنی گاڑیاں لاتے ہیں, اپنے ملازمین لاتے ہیں, اپنا اسٹاف وغیرہ لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیے جس گاڑی میں شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں وہ گاڑی بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, وہ بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. تو یہ بالکل اس طرح سے یہاں پر رہتے ہیں. اب یہ جو رولر ہیں یو اے ای کے, ان کے والد, پھر اس کے بعد ان کے بڑے بھائی, اور 2014 میں ان کے بڑے بھائی غالباً شدید علیل ہو گئے تھے, تو تب سے یہ ڈی فیکٹو رولر ہیں. پھر 2022 غالباً 13 مئی کو ان کے بھائی خالق حقیقی سے جا ملے, تو 14 مئی 2022 کو یہ یو اے ای کے رولر بن گئے تھے. اب ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سب کے, تو یہ پاکستان آئے اچھی بات تھی. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ تصویر لمبے عرصے تک کیوں پیچھا کرے گی؟ اس لیے کہ جب نیب والے مریم نواز شریف کو بلا رہے تھے نا, تو نون لیگ وغیرہ آستینیں چڑھا کر سامنے آ گئے تھے, نامحرم ہے, نیب والے نامحرم ہیں, مریم نواز شریف وہاں نہیں جائے گی. یہ ہم نے دیکھا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں نون لیگ کا
مریم نواز شریف کے انکلز کا اور ان کے ساتھیوں کا رویہ. اب یہ جو ہیں یہ کوئی سگے بھائی تھے؟ مطلب ٹھیک ہے ہمارے دوست ہیں، بہترین دوست ہیں اور یہ دوستی بھرپور رہنی چاہیے، لیکن جب آپ پاکستان میں یہ بات کرتی ہیں کہ نیب والے نامحرم ہیں تو پھر یہاں آپ کا یہ مسافہ بلکہ ہاتھ تھام لینا، اس پر تنقید ہو رہی ہے اور ہوگی. اور مخالفین کیا کریں، آپ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. یہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے جو آپ نے کیا ہے. آپ دیکھیے سہیل وڑائی صاحب کا ایک پرانا ٹویٹ وہ بھی وائرل کر دیا گیا کہ شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے، مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اگر کوئی شام کے بعد باہر ہو تو نواز شریف خود فون کر کے اسے کہتے ہیں جلدی گھر آؤ. ایسے ماحول میں پلی بڑھی مریم نواز کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہوگا. یہ ایک پرانا ٹویٹ ہے سہیل وڑائی صاحب کا جسے اب اس وقت دوبارہ وائرل ہونے کا موقع مل گیا ہے. تو یہ سچویشن تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو مسافہ کیا ہے یہ مسافہ بہت دور تک جائے گا، یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد ایک خبر ہمارے سامنے آئی بہت ہی افسوسناک. ملتان کا علاقہ جلال پور پیر والا، یہاں کا ایک رہائشی، اسے کچے کے ڈاکو نے اغوا کر لیا اور وہ اس کو رہا کرنے کے بدلے تاوان مانگ رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ تاوان نہیں ملا تو ڈاکوؤں نے اس شہری کو شعیب کو قتل کر دیا. اس کی جو تاوان مانگنے کے موقع پر ویڈیوز تصاویر وغیرہ جاری کی گئی تھیں وہ بعد میں وائرل ہوئی. تو اب قتل کے بعد ڈاکوؤں نے اس کے جسد خاکی کو حوالے کرنے کے بدلے مانگا ہے 50 لاکھ کا تاوان ایک بار پھر، ورنہ جسد خاکی ان کے پاس ہے. یہ ہوا ہے. اب اس جگہ اس علاقے میں آپ یہ دیکھیے کہ حکومت پنجاب، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، پولیس وغیرہ سب ناکام ہیں. برس ہا برس سے یہ مسئلہ ہے. ایک پولیس والے کے ساتھ ہوا، ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ کارروائی ہو گئی. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کارروائی بھی ڈاکوؤں کے اپنے درمیان کچھ ڈاکوؤں کو ملا کے ساتھ پھر کارروائی کی گئی تھی، وگرنہ وہ بھی شاید اس طرح سے نہ ہو پاتی. یہ تو ہماری پولیس کا حال ہے. اسی لیے شہریوں کا اتنا برا حال ہے، لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لیکن حکمران جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں اپنی ترجیحات سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں جو ہوتا ہو انہیں کک پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.